ماہانہ محفل ذکر درس قرآن و حدیث ختم قادریہ اور یوم شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی اور روحانی تقریب سعید محفل مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے پر ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ہمیں اس پاکیزہ مقدس اور مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ذی الحجہ کے آخری عشرے میں شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تقاریب اور محافل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے خلفائے راشدین میں سے تیسرے عظیم المرتبت اور جلیل القدر خلیفہ ثالث خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو بڑی ہی عظمتوں اور بڑی ہی فضیلتوں سے بہرور فرمایا، اور ان تمام صحابہ کرام کی عظمت پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں۔ ان آیات مقدسہ میں سے 3 آیتیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو صحابہ کرام کے بارے میں ان آیات کا علم ہونا چاہیے، اور ان آیات کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھ میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہر قسم کی گمراہی سے اپنا دامن بچا سکے۔ جب بھی صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی نیگیٹو منفی بات اور منفی پروپیگنڈا ہمیں سننے کو ملے تو ہمیں فوراً قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جن شخصیات اور جن ہستیوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ منفی باتیں کہی جا رہی ہیں، ان شخصیات اور ان ذوات مقدسہ کے بارے میں ہمارے رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں،
فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یہاں کیا۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اور اپنا دامن بچاتے ہوئے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ دو چیزوں کی طرف رجوع کریں، ایک اللہ کے قرآن کی طرف، ایک نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی طرف۔ اور تیسری چیز بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے اجماع امت۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت، کہ جن شخصیات کے بارے میں یہ شخص یا کوئی گروہ گفتگو کر رہا ہے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، اس کی ذہنی اختراع ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا، احادیث میں دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اور تیسری بات یہ دیکھیں گے کہ حضور کی ظاہری حیات مقدسہ سے لے کر آج تک ہماری امت کے امام، ہماری امت کے مجتہد، محدث، مفسر، ائمہ کرام، یعنی پوری امت کے اکابرین کا اس معاملے میں کیا موقف تھا، ان شخصیات کے بارے میں کیا سوچ تھی ان کی، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ ان تین باتوں کی طرف جب ہماری توجہ رہے گی تو کسی بھی اس شخصیت کے بارے میں ذہن میں کوئی بھی ایسا منفی پہلو جنم لے ہی نہیں سکتا جس کی عظمت بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کی ہو، یا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں بیان کی ہو، یا پوری امت کا جس معاملے پر اتفاق اور اجماع رہا، پھر اسی معاملے کے ساتھ ہمیں جڑ جانا چاہیے اور اسی عقیدے پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ ادھر ادھر کی توجہ کیے بغیر اگر آپ کی نظریں، آپ کی نگاہیں اجماع، سارے بولیں اجماع، اس معاملے میں اتنی تو سب کچھ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جتنے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب تک اگلی آیت نہیں پڑھیں گے، جب تک اسی آیت سے اگلی آیت نہیں پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی گمراہی سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ کو میرا یہ سبق زندگی بھر یاد رکھنا، دلوں پہ لکھ لینا، جب آپ کو کوئی یہ آیت سنائے، اس کا ترجمہ سنائے تو سن لینا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس سے کہنا کہ میرے پیارے بھائی اس سے اگلی آیت بھی ذرا پڑھو، اس سے اگلی آیت بھی پڑھ دو اور مہربانی تھوڑی سی کیجیے اس کا بھی ترجمہ سنا دیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس سے اگلی آیت پڑھے گا تو اس کے عقیدے کے پلے کچھ نہیں رہے گا، کنفیوز ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، گھبرا جائے گا کہ اس نے مجھے کہاں سے پکڑا ہے۔ ہر کوئی یہی پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ، میرے امام نے جو ترجمہ کیا ہے نا، کوئی آج تک بائی کا لال ایسا ترجمہ کر ہی نہیں سکا۔
امام نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں ترجمہ کیا ہے تجھی کو پوجیں، تجھی کو اور تیری ہی مدد چاہیں۔ اس سے وہ الزام غلط ہو گیا، وہ بہتان، وہ تہمت، وہ الزام کہ یہ درباروں پیر و فقیروں کو سجدے کرتے ہیں، پیروں کی عبادتیں کرتے ہیں، درباروں کے سجدے کرتے ہیں۔ میرے امام نے ترجمہ ہی ایسا کیا ہے کہ ان کے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ امام نے ترجمہ کیا تجھی کو پوجیں، ایاک نعبد، اس کے سوا ہم کسی کو پوجتے، کسی کی عبادت کرتے، اس کو سجدہ کرنے کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے اور نہ ہی کسی کو سجدے کے لائق سمجھتے ہیں۔ تو میرا بھائی اب بھی تیرا ذہن پختہ نہ ہو، اب بھی تو اس مسئلے میں تشکیک کا شکار ہو، تو پھر میں ہی یہی دعا کروں گا، پھر اللہ ہی تجھے سمجھائے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ تجھی کو پوجیں، تو پوجا تو کسی کی ہے ہی نہیں، ہم کرتے ہی نہیں، نہ عبادت کے لائق نہ پوجا کے لائق کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر پڑھتے ہیں ایاک نستعین، یہ باب استفعال ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نستعین تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں۔ ایک بندہ کسی غریب کی مدد کرے، کسی مسجد کی مدد کرے، مسجد میں اے سی لگوائے، قالین بچھائے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ ہی کی توفیق سے اس نے کیا ہے۔ اس نے جو کسی کی مدد کی ہے ہم اسے اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، ہم اسے بھی اللہ کی، یہ ہے اس کا مفہوم، ایاک نعبد و ایاک، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا اور سمجھاؤں؟ اب اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہ آپ درباروں پہ سجدے کرتے ہو، قبروں کو سجدے کرتے ہو، تو کہنا بکواس کر رہا ہے، تو بک رہا ہے، ہم کوئی نہ سجدہ کرتے ہیں نہ کسی کو سجدے کے لائق سمجھتے، بات ختم ہو گئی۔ پوری کائنات میں جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ پوری کائنات میں سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی سجدے کوئی عبادت کے لائق، اس پر شرک کا الزام لگانا، اس پر شرک کا الزام لگانا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ایاک نستعین تیری ہی مدد چاہیے۔ اسی لیے جب بھی یہ چندہ مانگیں گے تو نمازیوں سے چندہ مانگتے ہیں، آپ کو اللہ سے چندہ مانگتے کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا جو کہتا ہے کہ غیروں سے مانگنا وہ کاپی لے کر دکانوں پہ پھرتا ہے۔ اللہ کے لیے مسجد بن رہی ہے، اللہ کے لیے مدرسہ بن رہا ہے، لیکن ہمارے اور ان میں یہ فرق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب بندے کی مدد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہی کی مدد۔ کہتے پیروں فقیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا آپ ڈاکٹروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا شفا دینے والا کون ہے؟ بولے نہیں سارے، شفا دینے والا کون؟ میں شفا اللہ دیتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، تو حکیم کے پاس جا رہا ہے، تو فیسیں بھر رہا ہے ڈاکٹروں کی، تو شفا تو اللہ دینے والا ہے، تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ خاموش ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کا جواب بھی میں تجھے سمجھاتا ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس نے شفا کا ذریعہ ڈاکٹر کو بنا دیا۔ آپ نے انجیکشن لگوایا، آپ نے سیرپ لیا، ٹیبلٹس لی، وہ ذریعہ بن گئی۔ شفا تو رب کریم کی ہے،
اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کا نیک بندہ، اس کی حیثیت میڈیسن کی ہے، جیسے شفا کا ذریعہ میڈیسن بن گئی۔ آپ نے آپریشن کروایا پتے کا، شفا کس نے دی؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے یا اللہ نے؟ تو پیر فقیر تو سجن صرف دعا کرتا ہے، اس دعا کو جب رب قبول کرتا ہے تو ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ اتنی سی بات ہے اگر کوئی سمجھے، اتنی سی بات ہے اگر کوئی سمجھ لے، کبھی بھی بھٹک نہیں سکے گا۔ آئیے زیادہ تمہید نہ ہو جائے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آگے ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جو بھی اتنا پڑھے اس سے کہو میرے بھائی آگے بھی پڑھنا۔ نماز میں صرف اتنا ہی پڑھتے ہو یا پورا پڑھتے ہو؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں اب آپ اور میں کیسے سمجھیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے رب سے کہہ دیا کہ ہمیں تو سیدھا راستہ ہے کون سا، تو کیوں نہ اس راستے کو نہ پکڑیں جس راستے کو اللہ نے قرآن میں صراط مستقیم کہا، جس کو صراط مستقیم عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ صراط الذین۔ پیروں فقیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ جواب میں نہیں، اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اس لیے جاتے ہیں کہ بے نیاز رب نے سورہ فاتحہ میں فرمایا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، میری بارگاہ میں آ کر یہ دعا مانگا کرو، اے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا۔ تو یہ کہتا ہے پیروں فقیروں کے پاس لینے کیا جاتے ہو؟ بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، نہ نبی ولی نہ پیغمبر، اللہ ہی اللہ۔ کیا کرنا ہے فقیروں درویشوں پیروں نبیوں ولیوں کے پاس؟ یہاں اس آیت میں دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے مجھ سے کہو کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستے پہ مجھے چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی پہلے سمجھو، اس کا معنی ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس راستے پہ چلوانا ہے، چلنا ہے؟ قرآن کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، یہ بھی سیدھا راستہ کون سا ہے یہ بھی قرآن نے بتایا، کن لوگوں پر انعام ہوا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ حدیث میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ کوئی کم ظرف یہ نہ کہہ دے کہ یہ حدیث کی ضعیف ہے۔ میں نے کہا حدیث ضعیف نہیں ہوتی، تیرا ایمان ضعیف ہے۔ میں نے کہا پھر اس میں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کن پر انعام ہوئے۔ سنیے اللہ کا قرآن، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کی سختی شہید کی زندگی۔ تو ہماری عقل کس کو؟ شہید کی بعض شہادت، اس کی زندگی کو تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جب شہید کی زندگی بعد شہادت کے تم نہیں سمجھ سکتے تو جو شہیدوں سے کہیں افضل و اعلیٰ نبی ہیں بعد از وصال، ان کی زندگی کو کیسے سمجھ سکو گے؟
قرآن کہتے ہیں اس کو مردہ جس نے میرے راستے میں اپنی جان دی، مارا گیا، قتل کیا گیا۔ قرآن میں کہیں بھی قتیل کے لیے شہید کا لفظ آیا ہی نہیں، لیکن ہم انہیں شہید کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں صرف یہ ہے جو اللہ کے راستے میں مار دیا جائے اسے مردہ شہید اس لیے کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لوگوں سنو من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا وہ شہید ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی اور حضور کی ضرورت نہیں، میں کہوں گا کہ تم تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک حدیث کا سہارا نہ لو۔ قرآن میں تو اتنا ہے، قرآن میں قتیل فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے، قتل کیے جانے والے کا ذکر آیا ہے، لیکن اسے شہید کہنا یہ حدیث شریف میں نبی کریم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، وہ شہید ہے۔ اور شہید کا یہ مقام ہے، حضور نے فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی، حضور نے فرمایا لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرص، فرمایا شہید کو شہادت کے وقت بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، چھوٹی سی کیڑی نماز پڑھنے، کیڑی نے کاٹا ہے، جتنی درد اس وقت ہوگی بس شہید کو کتنی تکلیف ہوتی، اتنی سی درد۔ مجھے تجسس ہوا کہ خنجر لگا، تیر لگے، گردن کاٹی گئی، تکلیف صرف چیونٹی کے کاٹنے کی، حکمت کیا ہے؟ تو اس سے اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی، چیونٹی کے کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، اس لیے کہ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا، اور جب وہ دیدار الہی کی لذتوں میں گم ہوتا ہے، اس نے مطلق کا جلوہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کو پھر زخموں کے درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے لیے استشہاد اس طرف توجہ کی کہ مجھے قرآن سے اس کی گواہی مل جائے، اس بات کی گواہی مجھے قرآن سے مل جائے۔ تو جب میں نے اللہ کا قرآن کھولا تو قرآن نے بتایا کہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا کہ زنان مصر نے مجھے تانا دیا ہے، بیگمات مصر نے تانا دیا ہے، تم ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو۔ میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں میرے ذرا جس پہ میں فریفتہ ہوئی ہوں اس کا ایک دفعہ حسن تو دیکھو، میرا محبوب ایک باری دیکھو تو صحیح، پھر بتانا کہ میں صحیح فریفتہ ہوئی ہوں یا غلط۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بس اتنا سا کام ہے، میں نے بیگمات مصر کو انوائٹ کیا ہے، ان کی دعوت کی ہے، آپ نے ایک دروازے سے آنا ہے، دوسرے دروازے سے نکل جانا، بس اتنا کام۔ بیگمات نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ پھل کاٹ رہی تھی چوریوں سے، ہاتھ میں سیب پکڑا ہے، کاٹ کے کھا رہی۔ اور زلیخا نے اشارہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب وقت ہے آنے کا، ذرا آئیے۔
یہ نہیں بتایا کہ اپنا محبوب کب دکھانا ہے، اپنا یار کب دکھانا ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ اچانک یوسف علیہ السلام جب کمرے سے انٹر ہوئے، دروازے سے ساری کی ساری بیویاں یوں کر کے دیکھنے لگے۔ پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام کے حسن کو یوں دیکھ ہکی بکی رہ گئی۔ اور وہ سیب کیا کٹے، میں نہیں کہتا میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میں تجھے اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اس مسجد کے ممبر و محراب سے تجھے قصہ کہانی سننے کو نہیں ملے گا، اس کے لیے کسی گاؤں میں گاڑی لے کے جانا پڑے گا۔ یہاں یا قرآن ملے گا یا صرف حدیث ملے گی۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے کاٹ تو پھل رہی تھی، جب حسن یوسف پہ نظریں پڑیں سیب کاٹتے کاٹتے انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ ہر بیگم مصر کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ یوسف علیہ السلام ادھر سے آئے اور ادھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی گئے تو انہوں نے پتہ کیا کہا، ما ھذا بشر، انہوں نے کہا زلیخا تو سچی سے ہیں، تیرا پیار بھی سچ ہے، تم ہی سچی، ٹھیک جگہ تے عاشق ہوئی۔ یہ بندہ اس قابل ہے دے عاشق ہوا ہے، لیکن انہوں نے آکھیا زلیخا گل سن، ما ھذا بشر، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم۔ زلیخا یہ تے بندہ لگدا ہی نہیں، یہ تو کو نوری فرشتہ ہے۔ ان هو الا ملک، ملک فرشتے نو آخدے نے، ملک صاحب نو نہیں۔ ملک ایک نوری فرشتہ ہی، اڑیے بندہ نہیں ہو لگتا، نہیں پہنا ہے بندہ نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے کہا زلیخا تو سچی سے۔ اس آیت کو جب میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا استغراق زنان مصر اور بیگمات مصر کی انگلیاں کٹیں، درد کا احساس نہیں ہوتا، اور جو حسن مطلق کا مشاہدہ کر رہا ہو، جو حسن مطلق کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس کو زخموں کے درد کا احساس کیسے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بشر نہیں، ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم۔ انہوں نے آکھیا یہ تے ٹھیک ہے فرشتہ، پر تانوں کی بنیا، تواڈے کپڑیاں تے خون ڈگا ہے، پہنا کی ہوئی ویکھ۔ انہیں آکھیا تو ویکھ خون کادا لگا تیرے کپڑیاں نوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہائے اے یوسف لنگیا ہے، سیب کٹدیاں کٹدیاں انگلیاں بھی زخمی کر بیٹھی۔ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں لگا ہو سکیا، اللہ دی قسمیں نہیں جے پتہ لگا، اسی ادھر ویندیاں سا ادھر دھیان ہی نہیں آیا۔ بے نیاز رب نے یہ بات سمجھا دی قرآن میں، اگر زنان مصر کے حسن کو دیکھے درد کا احساس نہ ہو تو جو حسن مطلق کا مشاہدہ کرے، حسن ذات کا مشاہدہ کرے، اس کو پھر دردوں کا احساس کیسے ہوتا؟ اس کو درد کا، اور وہ شہید جس کو شہید مدینہ کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ٹوٹل 16 بندے ابھی مسلمان ہوئے تھے، 16 بندیاں کلمہ پڑھیا، 17ویں نمبر تے حضرت عثمان مسلمان ہوئے، 17واں نمبر۔ یہ کس کی دعوت پہ اسلام قبول کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ روزانہ تاجر تھے صدیق بھی، وپاری تھے منڈی میں، عثمان بھی تاجر تھے۔ چلنا پھر ذرا انہاں دا دیدار تے کرا، اسی بھی تے ویکھیے نا۔
انہوں نے کیا کل تو میں لے جانا۔ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا جڑیاں گلاں تو دس دس ہیں وہ دن تو کدھر اگے نظر آؤندے نے، یہ تو شے ہی ہو رہے کوئی جتھے تو میں لے آیا نا، تو تے صحیح تعارف کرا ہی نہیں سکے چیز وہ انہیں جویں جویں ادھروں سنی ادھروں کٹ دیتی سر دے اتوں۔ لوگوں حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک حدیث میں ہے حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا، میرے والد گرامی علیہ رحمہ یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ہم پڑھ رہے تھے، آپ نے طلباء سے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ بتاؤ حیا کہاں ہوتا ہے، حیا کہاں ہوتا ہے؟ سب اسٹوڈنٹ خاموش۔ آپ نے فرمایا یہ کاپیوں پہ لکھ لو، حیا انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ حیا انسان کی، عام بھی کوئی بندہ غلط حرکت کرے لوگ کہتے ہیں یہ اکھاں میں حیا ہی نہیں، یہ اکھاں میں حیا اتنا بڑا وصف سننا شان عثمان۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور عمر آئے ہیں ملنے کے لیے، فرمایا بلا لو۔ 18 آئے تھے، پوچھا حضور آپ بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، مل کے چلے گئے، عمر آئے اسی کیفیت میں مل کے چلے گئے، عثمان کے آنے پہ اتنا اہتمام کہ آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے، کپڑوں کو سمیٹ بھی لیا۔ یہ اتنا اہتمام عثمان کے آنے پہ کیوں کیا؟ عثمان میں کون سی ایسی بات ہے؟ یا نا میرے نزدیک حضرت عثمان غنی کے شان میں اس سے بڑی بات میں الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ اے عائشہ، آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اور وقت کی گنجائش کے مطابق ایک حدیث شریف حیا کے بارے میں، حیائے عثمان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس پر مجھے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ عثمان غنی کا لقب ہے ذی-النورین۔ تسی تلواراں پر پڑ پڑا کے لڑائیاں کراندے پھر دیو، پنگ چرس پی کے تے بوٹیاں پی کے، تو انہوں کی پتا ہوئے جنہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا خبیث نوں۔ اسی تے علی او مولا علی راوی نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ مالا اعلیٰ، آسمان نہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتے جب بھی عثمان کی کوئی بات کرتے ہیں تو ذی-النورین کہہ کے بات کرتے ہیں۔ دو بیٹیاں آئیں نا ان کے نکاح میں، حفصہ رقیہ کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کرا۔ سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، غزوہ بدر سے واپسی پر حفصہ رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت کے صحابہ نے بھی پوچھا، حضور عثمان بھی چھیڑی کیڑی خوبی ہے کہ آپ فرماندے ہو میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو فوت ہوندیاں جی آندیاں، میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح بھی دینا۔ صحابہ جاننا چاہتے تھے، صحابہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر عثمان میں کوئی تو ایسی خوبی ہے، کوئی بھی ایسی وصف ہے کہ حضور فرما رہے ہیں۔ پوچھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ حضور نے 2 ہی لفظ بولے، فرمایا من حیائے عثمان، من حیائے عثمان، فرمایا میرا عثمان حیا والا ہے، میرا عثمان شرمیلا ہے، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی حیائے عثمان کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔
اللہ یہ آج ان پہ لوگ بات کریں، جب اس کی پوری تفصیل دیکھتا ہوں تو دل میں ٹھٹ پڑتا ہے، کلیجے میں سکون آتا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تجھ کو ذی نورین جوڑا نور کا۔ سخائے عثمان، سخائے عثمان، سخاوت، تاریخ اسلام، احادیث، قرآن پڑھو، پتہ لگتا ہے کہ عثمان کا اتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ ان تمام خوبیوں میں سے ایک اور حیا کا ذکر کرنے کے بعد اب سخائے عثمان کا ذکر کروں گا۔ یہ عثمان وہ ہے، جامع ترمذی کی اس روایت سے میں سخائے عثمان کا تذکرہ شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس حدیث کا مضمون بڑا جامع ہے، بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کے مفاہیم، مطالب، معانی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ محاسن عثمان، محمد عثمان سمجھ میں آتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف میں ایک روایت ہے، اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، کہ عثمان غنی نے نبی پاک سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جنت اشترا کا لفظ ہے، مشتری کہتے ہیں خریدنے والا، اشترا اس نے خریدا، اشترا عثمان الجنہ، عثمان نے جنت خریدی، اور کس سے خریدی؟ من نبی، اپنے نبی پاک سے جنت خریدی۔ خریدی جنت عثمان نے، تے کدے کولو خریدی؟ مرتين، ایک واری نہیں 2 واری، مرتين 2 مرتبہ عثمان نے جنت خریدی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت بھی خریدی جا سکتی، جنت خریدی جا سکتی۔ ایک سوال ہے نا، اس کا جواب سنو، کیسے خریدی؟ نبی پاک نے فرمایا یہ 2 مرتبہ جو جنت خریدی نا، حیث حفر بئر روما وحیث جہاد جیش الاسرا، حضور کی حدیث سنائی آپ کو، ایک جب بئر روما خرید کر وقف کیا، اور ایک جب غزوہ تبوک کے لشکر کا سارا خرچہ اٹھایا۔ یہ 2 مواقع ہیں جن پہ جنت خریدی، بئر روما خرید کے وقف کیا، غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، سن 9 ہجری میں یہ آخری غزوہ ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا۔ اس موقع پر بھی عثمان غنی نے نبی پاک سے جنت کو خریدا۔ کیسے خریدا؟ حضور نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا مسجد نبی میں، فرمایا تم میں سے کون ہے جو بئر روما خرید کر میٹھے پانی کا کنواں پورے مدینہ منورہ میں، ایک ہی ہے، وہ یہودی کی ملکیت ہے، پانی بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے، کون ہے جو پانی میری امت کے لیے وقف کرے؟ میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پورے مجمع میں اکیلے اٹھا تو عثمان ہی اٹھا، اور وہ بئر روما یہودی سے، روما یہودی کا نام ہے، اس کا کنواں تھا بئر روما، اسے خریدا، 20,000 درہم میں خرید کر حضور کے پاس آئے اور کنواں اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا، عثمان تو نے کنواں وقف کیا ہے، میں تیرے لیے جنت وقف کرتا ہوں۔ اب کوئی بنگی چرسی سوٹے لانے والا عثمان غنی کو کتوں کی طرح بھونکے، ہم کہے خبردار، عثمان وہ ہے
جس نے نبی پاک سے 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی. بیر روما خرید کے وقت اس غزوہ تبوک کے لشکر کا ایک اور نام بھی ہے، شاید میں آپ نے سنا نہیں ہوگا آج تک. اس کا ایک نام ہے غزوہ اسرت، تنگی کا لشکر. اسرت کہتے ہیں تنگی. سورہ علم نشرہ میں ہے نا، ان مع العسر یسرا. یسر آسانی کو کہتے ہیں، اسر تنگی کو کہتے ہیں. یہ لشکر دا نام یہ تنگی والا لشکر. جس طرح ہم گفتگو میں کہتے ہیں یار بڑی تنگی ہے آج کل بڑی پیسہ شیسا نہیں آ رہا، تنگی بہت. اسے کہتے ہیں تنگی. اتنی تنگی 9 ہجری فرمایا چلو اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے محبوب نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں تو کیا کریں؟ تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، سواری کے لیے جانور نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نیزہ اور تیر نہیں، کھانے پینے کے لیے اشیاء خرد و نوش نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں. کریں تو کیا کریں؟ ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں. یہ حالت تھی. اس لیے غزوہ تبوک کا ایک نام ہے غزوہ اسرت، تنگی کا غزوہ. اتنی تنگی اور لڑنا کن سے ہے؟ کفار سے. سینکڑوں میل دور تبوک کے مقام پر میرے آقا ممبر پہ آیا. ایک تو بیر روما کے وقت جنت خریدی اور ایک لشکر اسرت کی کفالت. ممبر پہ فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کو، جمع ہو جاؤ مسجد نبوی میں. سب جمع ہو گئے. رحمت کائنات، تاجدار کائنات ممبر پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں. فرماتے ہو میرے جانثارو، میرے وفا شعارو، میرے نیاز کے شو، بڑی تنگی کا زمانہ آ گیا، اسرت کا دور آ گیا، تبوک کے مقام پہ جانا ہے. فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ. تم میں سے کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے؟ میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مجھے بتاؤ. کسی صحابی نے کہا ہو میں تو انہوں اکٹھیاں کریں نمازیاں نو، میں اکھاں اسی لانے مسجد چونتے چلو لگ گئے. کوئی اور مثال لے لو یار، مدرسہ وڈا کرنے کو جگہ لینی. پتہ جواب کی دین کے جڈا وڈا کو پیارا ہوئے گا، کہے گا اچھا جی پھر کرنے ہیں گل بات. کیا صلاح کرنے ہیں نمازیاں نال گل کر، محلے داراں نال. زیادہ چھال مارن کے آکھیں اگرا ہی کرنے. کی کرنے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرا چیلنج ہے، مجھے کوئی بندہ دکھا دے اس بڑے مجمع میں. کسی نے کہا ہو حضور تھوڑا جا ٹائم دیو اگرا ہی کرنے ہیں. نا وہ سجڑوں اس کا نام ہے عثمان غنی ذی النورین. صحابہ حضور فرماتے ہیں لاؤ مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے دو. اللہ کے لیے مال لشکر اسرت کے لیے مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو. پورے مجمع میں سب سے پہلے اکیلا عثمان غنی کھڑا ہوا. حضور 950 اونٹ، 400 گھوڑا، 1000 دینار میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. عثمان غنی بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا لے آؤ بھئی عثمان نے حصہ پایا تسی بھی دیو. کسے بندے آکھیا ہوئے جی ہن پیسے پورے ہو گئے انہوں برائی کہدی کرنا. وہ سارا تو انہیں دے چھڑیا، ہن پیچھے کی رہ گئے. دوسری دفعہ عثمان پھر کھڑے ہوئے نا. حضور عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اشرفیاں بھی میں اور دیتا ہوں. عثمان بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ پھر حضور نے فرمایا لے آؤ تسی بھی حصہ پاؤ سارے. تیسری دفعہ پھر عثمان کھڑا ہو گیا.
میں حدیث میں دکھاتا ہوں، نہ ہو مجھے سزا دو۔ حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو نا۔ عثمان نے ایسے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ، سارے سپاہیوں فوجیوں کے بوٹوں کے تسموں سے لے کر سواریاں، اشیاء خرد و نوش، نیزے، تلوار، تیر، زرہیں، سارا خرچہ اکیلے میرے ذمہ آیا۔ سارا خرچہ میرے بیٹے پاؤ۔ اور میں رات سانگلا ہل میں بھی یوم عثمان غنی میں نے یہ بات کی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہماری مسجد کو کوئی پنکھا دے نا، انہوں کہنا بھائی سردار محمد پکھا تے میں دیتا ہے نا، پائے لوائی تساں آپ دیڑی، پکھا لوائی جیڑی تار لگنی وہ بھی تساں ہی لیاونی، الیکٹریشن چاہ پانی تساں پوچھنا، میں پکھا دینا سی دے چھڑیا۔ سجنوں ایسے ہی تو نے پوری دنیا میں اور جمعے کے خطبوں میں، اور جمعے کے خطبوں میں قیامت تک پڑھا جائے گا جامع قرآن کامل الحیاء والعثمان، عثمان ابن عفان۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہوں سارے پیسے تے میں چک لے، ہوں اور کی میں کرنا دسو۔ ان کے اندر جو پیار تھا نا نبی پاک کا، تم سوچ نہیں سکتے صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے۔ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، پھر بھی عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ عثمان کو جنت لکھ کر دے۔ مسجد نبی، سخائے عثمان کی بات ہو رہی ہے، سخائے حضرت مولا علی کی شادی ہوئی نا، حضور نے جب رشتہ دیا نا بیٹی کا، زارا پاک، فرمایا علی شادی واسطے کو ہے مال پانی؟ شادی کا خرچہ عثمان غنی تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جب بھی سخاوت کی بات آتی تھی، مسجد نبی کے لیے جگہ کی ضرورت پڑ گئی، نمازی زیادہ، مسجد تنگ ہو گئی، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی۔ حضور نے فرمایا یہ 7 والی جگہ مل جائے نا تو مسجد ذرا کھلی ہو جائے گی، گنجائش زیادہ ہو جائے گی نمازی۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا نا تو وہ سودا کیا مکان کا، خرید لی جگہ، پلاٹ مکان خرید کے حضور کے پاس آئے۔ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مکان یا یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت دوں گا۔ فرمایا ہاں عثمان ایسے ہی کہا ہے میں نے۔ جیب میں سے وثیقہ نکالا، کہا حضور ہاتھ میں پکڑ لیا نا وثیقہ، حضور جی وہ میں لے دے وہاں، یہ جگہ مسجد نو میں لے دیا وقف کر دیں، حضور میرے جنت دی ضمانت دیو گے؟ مینو جنت دی ضمانت۔ اس تناظر میں ذرا دیکھ عثمان غنی رضی اللہ کیا بات کر رہا تھا۔ غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس بدبخت کا نام حماد تھا، حماد مصر کا رہنے والا۔ اس نے سر پہ وار کیا تھا، قرآن پڑھ رہے تھے اس میں، قرآن کی۔ میں نے کہا کہ کسی کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، عثمان وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا، جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا
قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، قرآن گرا، قرآن پہ خون گرا، اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سن 35 ہجری میں وصال ہوا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ لوگ اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اختلاف کم ہو، سجے کھبے آخ دن ودے، لیکن یاد رکھو کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ امن کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے، خیر کی ضرورت ہے۔ ہمارے عالم اسلام کے حالات، ایران و اسرائیل کی جنگ پہ دیکھیں کتنی نیگیٹو گفتگو ہو رہی ہے، دل دکھتا ہے۔ جب غیر مسلم حملہ کرے گا دیکھے گا شیعہ ہے، سنی ہے، وابی ہے، دیکھے گا انہوں نے آخنا ہے مسلمان لو انہوں سروں، اور تیرے اندر سے لڑائی ابھی بھی نہیں گئی، یہ تیرے اندر سے بغض جا ہی نہیں رہا۔ کچھ انصاف کرو، کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ کوئی ایسے نیٹ پہ کلپ وغیرہ آئے اس کو چھوڑ دو، چکر میں نے تو 50 فون آیا ہے کہ جی تسی جمعے چاہ کے 80 سال دی عمر سی، میں نیٹ تے پڑھیا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہا تو نیٹ تے کی پڑھیا ہے؟ میں پڑھے 82 سال دی عمر سی، تسی میرا فون نہیں سن دے؟ میں کہا یہ چوڑاں دی وجہ تو نہیں سن دا۔ کوئی اللہ رسول دی گل کر جے کرنی ہے، کوئی نماز روزے دا مسئلہ پوچھ، کو اللہ رسول دی گل کر، جدوں آنا تو لڑائی دیاں ہی گلاں کرنا۔ تیری شکل سارا سال نہ مسیحی نماز بھی تینوں میں ویکھنا نہ جمعے وچ، ساری دنیا جمعہ پڑھ کے ٹر جاندی، تو بھی پنجے مسٹنڈے لے کے آ جانا۔ تیری سوچ میں سمجھنا جتھے تو چل رہے ہیں، انہاں چیزاں کو بچو۔ ہن تسی میں دسو بے عمر 80 سال وچ فوت ہوئے، تیرا کی نقصان ہویا؟ جے بھی 80 سال دی عمر 90 سال دی عمر تے تیرا نقصان کی کیتا ہونا؟ یہ کوئی لڑن والی گل ہے؟ لو اے ہن سن لو، کچھ روایتاں ایسی ہوندی ہیں جڑیاں مختلف ہوندی ہیں، انہاں چوں یہ ویکھی لے کہ جڑی سکھا روایت اجماع امت میں تقریر دے شروع ہی دسیا، ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی دی عمر 80 سال سی، ایک دی روایت ہے 82 سال، ایک 90 دی روایت بھی، ایک 85 دی بھی، کتنی روایتاں ہو گئی، لیکن 80 سال دی عمر وصال، اے دے اوتے جمہور دا اتفاق۔ زیادہ محدثین آندے نے اساں ریسرچ کیتی ہے، نہ 90 سال سی، نہ 85 سی، نہ 82 سی، کنی عمر سی؟ اے دے اوتے ہن تینوں کیڑی لوڑ ہے؟ تینوں اگ لگی تو سویرے ہی اٹھ پئے ہیں 20 سال سی یا 40 سال؟ یہ کوئی بحث والی گل ہے؟ اینو کہندے نے فضول بحثاں تے گلاں، انہاں کولوں بچو۔ سلام عثمان غنی سے نور رہنا، جامع قرآن، جنت البقیع شریف۔ میں پہلی دفعہ 94 مدینہ شریف حاضر، روزیاں دا مہینہ سی، سیدنا عثمان غنی دے روزہ مبارک تے کھلوتا نا، سامنے گنبد خضرہ شریف نظر آیا۔ میں کہ دیکھو یہ عثمان غنی اتھے دفن ہوئے نے، انہوں نے آکھیا میں انہوں حضور دے قدمہ بھی دفن کریا جائے، حضور دے بالکل قدمین دے سامنے جنت البقیع شریف عثمان غنی دا روزہ۔ آل سعودی حکومت تو پہلا غوث پاک دا جس طرح روزہ بنے ہیں، امام حسین پاک دا روزہ ہے، مولا علی پاک، جنت البقیع شریف وچ روزے بنے سن، مزار شریف حضرت عثمان غنی دا بھی گنبد نما سونا روزہ بنیا سی، اودیاں تصویراں بھی موجود نے حضور دے قدمین وچ، تاکہ مینوں حضور دی گنبد دی زیارت ہوندی رہے۔ یہ ہستیاں نے جنہاں دے ساڈے اُتے احسان نے، انہاں دی یاد واسطے محفلاں سجانا یہ ساڈے ایمان دا تقاضا ہے۔ جس پیار خلوص محبت نہ تسی آئے ہو، اللہ اپنی شان دے لائق سب نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا